السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ طبیعت کا خیال رکھیے گا۔ ابھی مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ویڈیو سن رہا تھا۔ مولانا بہت تیش میں تھے، کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا کی باتیں ہمارے سر آنکھوں پر، بڑوں کی باتیں، خاص کر مولاناؤں کی باتیں ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ان کی باتوں میں کچھ نہ کچھ معنی مطلب ہوتا ہے، ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا کو افسوس ہے کہ ہم اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ مولانا کو افسوس ہے کہ جب وہ ایک جلسے میں خطاب کرنے گئے تو وہاں ان کا استقبال ہندی سے ہوا، اردو سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دن بھی آئے گا، خدا کرے وہ نہ آئے، جبکہ سنسکرت میں ان کا استقبال ہوگا۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کروڑوں مسلمان ہیں مگر کیا فائدہ ہے؟ ہماری حالت ہماری کیوں اس قدر ہماری درگتی ہو گئی ہے؟ اس پر مولانا کو افسوس ہے۔ واقعی افسوس کا مقام ہی تو ہے۔ کئی باتیں ہیں جن پر ہم مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء ہوتے ہیں، وہ اچھی باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ان کا غصہ ہمیں منظور ہے، وہ ہمارے ہیں اس لیے ہم پر غصہ کرتے ہیں۔ جب کوئی ہم پر غصہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہم سے ہمدردی ہے، ان کے دلوں میں ہماری چاہت ہے، ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی مولانا نے زور دے کر کہا ہے کہ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے۔ پھر ایک بار دہراتا ہوں، جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے۔ واقعی یہ صحیح بات ہے، مگر اس بات کو لے کر میں ہماری قوم سے، سربراہوں سے، علماؤں سے، عوام سے، مختلف تنظیمیں چلانے والوں سے عاجزانہ ایک عوام کا فرد ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کو نہ سمجھنے کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ کون ہیں جو قرآن کی تعلیم مسلمانوں کو نہیں دیتے ہیں، معنی مطلب نہیں سمجھاتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگوں سے عربی زبان سکھانے کی کوشش ہوئی، چند جگہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مدراس کے ایک اسکول میں جو انجمن حمایت اسلام کے کیمپس میں ہے، عربی زبان کی حیثیت سے سکھائی جاتی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ وہاں مرحوم مولانا عبدالرحیم صاحب کی کتابیں دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا، 3 کتابیں ہیں، وہ وہاں پڑھائی جاتی ہیں۔ مگر آمبوروانے بڑی گڑیا تم پیر نہ بڑھ، اور چند اور جگہوں پر جہاں مسلمانوں کی آبادی کافی ہے، کیوں عربی کو زبان کی حیثیت سے بچوں کو سکھانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی مجھے سمجھائیں تو صحیح۔ اور اب میں پھر ایک بار
मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का वो कौल, ज़र्रीन कौल सुनाकर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मौलाना कहते हैं, जब तक हम कुरान को नहीं समझेंगे, जब तक हम कुरान को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इस्लाम को समझ नहीं सकते। हम करोड़ों की तादाद में हैं, मगर हमारी हालत क्या है, ये है मौलाना का कहना। मैं और हमारे हम ख़याल तमाम लोग मौलाना की कदर कीमत जानते हैं। उनके गुस्से में हम हमदर्दी का जज्बा देखते हैं। गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा वही करते हैं जिनके दिल में कुछ हमदर्दी होती है, खुलूस होता है, मोहब्बत होती है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपने मौलाना का वीडियो सुना होगा, अगर नहीं तो सुन लीजिए, मैं आपको वो वीडियो भी भेज रहा हूँ। अच्छा, तो अब इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।